حج پر جانے والے جو عمرہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں کرنے والوں سے، تو یہ بھی ہے۔ اور دوسرا سوال جیسے بھائی صاحب نے دعا کا بھی کہا، لگ بھگ وہی چیز۔ حج کے سلسلے میں ہو یا عمرے کے سلسلے میں ہو کہ یہ سوال کہ کسی بھی زندے کی طرف سے اس کا یہ متکہنا یا گزارش کرنا کہ ہماری طرف سے عمرہ کریں آپ، یا کوئی بھی کار خیر کریں، اس کا ثواب ہمارے حق میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے درخواست اور دعا کریں، التجا کریں، تو یہ کیا ہے؟ تو سنیے، اس سلسلے میں سنن ابو داود شریف میں ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایک مرتبہ حج کے سفر میں تھے اور ایک تابعین کی جماعت بھی حج کے لیے آئی ہوئی تھی، تو وہ اپنے ان ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آپ حضرات کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ابواللہ طرف کے علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اس علاقے میں ابواللہ جو بستی ہے وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عشار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسے اصحاب ہیں کہ جو ہماری طرف سے اس بات کو قبول کریں کہ وہاں جانے کے بعد 2 یا 4 رکعات نماز ادا کریں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ اے اللہ ابو ہریرہ کی طرف سے قبول فرما لے، اس کا ثواب انہیں عطا فرما۔ ان کے الفاظ ہے من یضمن لی منکم ان یصلی فی مسجد العشار رکعتین او 4 ویقول هذه لابی ہریرہ، کہ تم میں سے کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ 2 یا 4 رکعت اس مسجد عشار میں پڑھ کر کے یہ عرض کرے کہ اللہ یہ ابو ہریرہ کے حق میں اس کا ثواب پہنچا؟ کیوں کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں سمعت خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے خلیل اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ عز وجل یبعث من مسجد العشار شہداء لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم۔ سبحان اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسجد عشار سے ایسے شہداء کو اٹھائے گا کہ روز محشر ان شہداء بدر کے سوائے ان حضرات یہ کوئی اور ٹھہر نہیں سکیں گے، یہ ان کی فضیلت ہوگی۔ تو مسجد کا آقا علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ میں اگرچہ کہ اس طرف نہیں آ سکا، میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ہدیہ کر دے تو میں ممنون رہوں گا۔ تو اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے، وہ تابعی تھے درہم بن صالح ان کا نام تھا، جن سے آپ نے یہ خواہش فرمائی ہے، واضح ہوتی ہے کہ نماز ایک عمل طاعت ہے، عبادت ہے، تو اس طرح عمرہ بھی ایک عمل طاعت اور عبادت ہے۔ جو ایک خیر کے کام کو جہاں کے انجام دینے کے سلسلے میں ہے وہاں اگر نہ پہنچ پا رہا ہو تو اپنے وہاں کے رہنے والے یا وہاں جانے والے ساتھی سے خواہش کرے، تو جس طرح نماز پڑھنے کی خواہش انہوں نے کی ہے اس طرح عمرے کی اگر خواہش کرے، اور کوئی اگر اپنی سہولت سے اگر ان کی طرف سے عمرہ کرے وہاں جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ثواب کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے پاس ثواب کے خزانوں میں کمی تو کچھ ہے نہیں۔ وہ مالک و مولا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کا ارشاد ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا فرمان ہے۔ تو جو خواہش کی ہے ان کو بھی اللہ ثواب پہنچائے گا، اور جنہوں نے وہاں جا کر کے کیا ہے ان کو بھی ثواب پہنچائے گا۔ اس کی روشنی میں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔